غوث نیازی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے 14 اگست کو لے کر جو احتجاج کیا جانا ہے، تو گورنمنٹ نے اس سے پہلے ہی یہ مقدمات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 5 اگست کو بھی ہم نے دیکھا کہ تب بھی اس سے پہلے کریک ڈاؤن ہوا اور جو ہے کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر رہائی بھی ہوئی۔ تو گورنمنٹ یہ کیوں اینٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ 14 اگست کو پرامن احتجاج نہیں ہوگا اور پہلے سے ہی مقدمات اور گرفتاریاں ہونے لگ جائیں گی؟ دیکھو، انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، وہ احتجاج تو پھر 14 اگست کو مناسب نہیں ہے نا۔ حکومت ظاہر پہ ریاست حرکت میں آئے گی۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم 15 کو کر لیں گے تو شاید گرفتاری نہ ہو احتجاج کی۔ اب دیکھو تو ایک یوم آزادی ہے، یوم آزادی کے دن آپ وہی حرکت کرتے ہیں نا کہ جی جس کا نہ سیر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ آپ 9 مئی کی جو کی آپ 14 اگست کو آپ یوم احتجاج مناتے ہیں تو یہ کیا میسج جائے گا عوام کو یا ایک ہماری نوجوان نسل کو کہ 14 اگست کو بجائے یوم آزادی کے یوم احتجاج منائیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، ساری چیزیں یہ جو گورنمنٹ۔ صحیح ہے امجد نیازی صاحب، یہ بات بہت ویلڈ ہے۔ سیاستدانوں نے، لیڈرز نے ہی قوم کے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کے لیڈر بہت مقبول بھی ہیں، اور اگر آپ 14 اگست کو احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی نفسیات پر یہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے؟ معظم، ابھی چونکہ پہلے سیگمنٹ میں نے آپ بات کو تھوڑا سا آپ سمجھ نہیں پائے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہماری تحریک 2022 سے چل رہی ہے، اور ہماری تحریک ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ آپ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے اس نظام کے خلاف اگر ہم نکل رہے ہیں تو اس میں کون سا حرج ہے؟ اس کو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نیازی صاحب اس کے لیے 13 اگست بھی ہو سکتی ہے، 15 اگست بھی ہو سکتی ہے، 14 اگست ہی کیوں ہے؟ میری بات سن، کیا ہم حقیقی آزادی کے لیے کیا باہر نہیں نکل سکتے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد ہونا چاہیے۔ ایک تو گورا ہم پہ مسلط تھا، اب یہ مافیا ہم پہ مسلط ہو چکا ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب فارم 47 کی جو پیداوار ہے، کیا ہم اپنے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں، اپنی بات کریں کہ بابا ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف نکل رہے ہیں، باہر احتجاج کر رہے ہیں، یا مطلب کس لیے؟ حقیقی آزادی کے لیے۔ کوئی ہم وائلنس نہیں کر رہے، ہم پاکستان اور پاکستان کی جو اصل روح ہے، قرارداد پاکستان، ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان اس کے مطابق بنے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو اوریجنل۔ لیکن نیازی صاحب ہوتا یہ بھی ہے نا کہ جب آپ لوگ تو اگر کلیئر ہیں بھی، آپ لوگ اگر کلیئر ہیں بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے لیڈرز اگر کلیئر ہیں، آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کلیئر ہے، لیکن عوام کلیئر نہیں ہوتے، وہ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں اور 9 مئی ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ہو جاتا ہے۔ میری بات سنیں معظم، میری ایک بات سنیں، کوئی بھی بھام کسی میں بھی نہیں ہے۔ اب وہ ہماری زبان کہتے ہیں کہ جی آٹا ملیندی ہلدی کیوں ہے؟ اس کا ہمارے پاس اب ایک گھر کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے، اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اس کو آپ دہشت گردی کے پرچے میں ڈال دیں۔ اپنی چھت پہ کھڑا ہے، اسے دہشت گردی کی عدالت میں لے کے جائیں۔ اچھا، پھر آپ وہاں سے پکڑتے ہیں، آپ تھانوں میں لے جاتے ہیں، ان کو کسی سیل میں بند کرتے ہیں، آپ اس کو کورٹ آف لا میں پیش نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے ملک کے اندر جو ہے لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں نیازی صاحب، یہ فیصلے جو آپ کو صرف بتا دیے جاتے ہیں یا پارٹی کے دیگر ممبران سے مشاورت بھی ہوتی ہے، یا پھر صرف بانی پی ٹی آئی فیصلہ صادر کرتے ہیں اور آپ سب لوگ اسے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں؟ کوئی یہ بات چیت والا سسٹم نہیں ہے پارٹی میں؟ میری بات سنیں نا، دیکھیں ہماری پارٹی میں بالکل پولیٹیکل پارٹی ہے، کور کمیٹی ہے، چیئرمین صاحب پیٹرن ان چیف جب اپنی ڈائریکشنز دیتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے کہ ہم کو ٹیررسٹ گروپ تو نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی، اس میں پروفیشنل ہیں، اس میں لائر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کسان ہیں، مزدور ہے، ہر قسم کے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہیں۔ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا، اللہ معاف کرے، ہم کوئی تلواریں لے کے باہر نکل رہے ہیں؟
ہم کہہ رہے ہیں بار ہر جگہ کہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ، پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ہم نکلیں گے. جب بھی نکلیں گے باہر ہم اپنی سیاسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. خدارا ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہمیں پاکستانی، ہم کہہ رہے ٹیکس پیئر ہیں، کوئی اللہ معاف کرے کہ ہم کوئی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں، عدالتوں میں انصاف دیا جائے، پارلیمنٹ کو ساورن کیا جائے، قانون اور قاعدے کے مطابق نظام کو چلایا جائے. اس میں بتاؤ ہم کون سا غلط ٹھیک ہے؟ یہ بالکل یہ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا معظم مجھے بات بتاؤ جی پلیز. میری معظم مجھے آخری بات، 79 کا ہم کہتے ہیں 71 کا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا نا، قوم نے متفقہ، ہم کیا کہتے ہیں اس کو بحال کیا جائے. ہم یہی بات کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یا ہماری جو تحریک ہے اس میں ہم نے کوئی ایڈ کیا ہے، یا ہم نے کہا اللہ معاف کرے کہ ہم توپ، تفنگے، گھوڑے مطلب کوئی لا رہے ہیں اور سڑکوں پہ نہیں. ہم کہتے ہیں ہم سیاسی سوچ کے ساتھ پرامن طور پہ اپنا اظہار رائے کریں گے. تو اس میں کون سا ہم ظلم کر رہے ہیں، کون سی ہم ایسی بات کریں جس میں ان کو تو خوشائند ہونا چاہیے کہ ہم قومی دھارے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں لے کے آنا چاہتے ہیں. جن کی سوچ اگر کچھ غلط بھی ہے، میں مثال دیتا ہوں، ان کو بھی ہم چاہتے ہیں، جیسے بلوچستان کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. پاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو کہتے ہیں قومی دھارے میں لایا جائے. ٹھیک ہے امجد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کی بنیاد پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. غوث صاحب یہ کہیے گا، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ، وہ اپیل کر رہے تھے پی ٹی آئی سے کہ 14 اگست کو احتجاج نہ کریں. یہ ایک تو سامنے صرف آئی ہے ٹی وی کے ذریعے، کیا کوئی باقاعدہ رابطہ کرے گی گورنمنٹ؟ اگر پی ٹی آئی مصر ہے کہ وہ 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے انہوں نے، تو آپ کو گورنمنٹ اس حوالے سے پہل کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ ان سے بات چیت کرے گی؟ دیکھو جی، بالکل بات چیت تو بالکل ہم کریں گے، اور ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی سیشن کے دوران اسد قیصر صاحب اور منسٹر گور کے پاس بھی گئے تھے کہ یار مذاکرات کے لیے ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم ان پہ کوئی کیس بنانے میں کوئی خوشی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو یوم آزادی ہو، اور آزادی ہونا چاہیے. اس دن لوگ نکلیں گے، نوجوان نکلیں گے جھنڈے لے کے پاکستان کے. لوگوں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں نے اسپیشل 14 اگست کے والے سے کپڑے سلائے ہیں، نئے کپڑے. جس طرح عید کے لیے لوگ کپڑے سلاتے ہیں نا، جس طرح میں حیران ہوں کہ سب بچوں نے یوم آزادی کے کپڑے سلائے ہیں. آپ کو خوشی بنائیں گے، اور یہ آگے تھے پٹلیاں باندھ کے احتجاج کر رہے ہوں گے، اور حکومت مرد آباد اور فوج مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں کوئی مناسب نہیں ہے. نوجوان نسل کو ہمیں کم از کم اتنے ریلیکسیشن تو دینی چاہیے. اس گھٹن کے ماحول میں یہ سیاسی گھٹن ہے، نوجوان نسل کو کم از کم اس دن تو خوشی منانے چاہیے. آپ ایک دن پرسوں کر 13 کو کر لیں یا پھر 15 کو کر لیں. رانا صاحب نے یہی کہا ہے نا جی. اب یہی ان کو میسج ہے. اب اس کو اسپیشل ظاہر ہے ان کو ایک گورنمنٹ میسج دینا تھا، میسج ان کو پہنچ گیا. باقاعدہ مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے. اسپیکر کے پاس آ جائیں، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، وہاں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ. ظاہر ہے جب سیاسی پارٹیاں جب اکٹھی ہوں گی، ایک ٹیبل بیٹھیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی ضرور پھر توجہ کرے گی اور ان کی بات سنیں گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی میدان ہمارا مقابلہ کریں. جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے 5 سال کو پورے کر لینے دیں، تو اس کو خاموشی سے رہیں. اگلا الیکشن ہو سکتا ہے عوام اگلی دفعہ ان کو انتخاب کر لیں. عوام نے تو اس سب بھی ان کو اکثریت دی تھی، اور یہ پیپلز پارٹی کو ملا کے حکومت بنا سکتے تھے، اور ہم نے ان کو پیشکش بھی کی تھی. لیکن یہ اس وقت پیشکش ہماری نہیں قبول کی تھی انہوں نے، اور کہا کہ یہاں پوزیشن میں بیٹھیں گے. تو ٹھیک ہے، پوزیشن بیٹھے تو پھر 5 سال آرام سے رہے، 5 سال پوزیشن میں بیٹھے نا. یہ اس کے احتجاج اور اس سے یہ نیازی صاحب، یہ سیاستدانوں کو سیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کیسے کرنی ہے. ہم یا تو سیدھا اقتدار کی راہداریوں میں ہوتے ہیں، یا پھر سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ بیچ کا سفر پتہ نہیں کیسے سیکھنا ہے سیاستدانوں نے، کہ یہ بیچ کا سفر بھی ہے اس میں.